بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، آج کے ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا روزے کا اصلی مقصد کیا ہے۔ روزہ جو صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات، ان ساری چیزوں سے جو باز آتے ہیں، رکے رہتے ہیں، آخر کار اس کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا فلسفہ، روزے کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی نے کیا انداز اختیار کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کی گئے ہیں تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کی گئے تھے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر، لعلکم تتقون، اس کا فلسفہ، اس کا مقصد، اس کی غرض، فرمایا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ میرے محترم سامعین، اس آیت کا پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے، وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سے۔ تو یہاں پر مفسرین اکرام نے ایک بڑا پیارا جملہ ذکر کیا ہے جو پلے باندھیے گا۔ مفسرین اکرام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو۔ تو جہاں اللہ خطاب کرتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو وہاں پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ بڑے غور سے اللہ کے حکم کو سنیں۔ کیوں؟ اللہ بظاہر خطاب فرما رہے ہیں، ایمان والو، اللہ کے اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والو، متوجہ ہو میری طرف، یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ ربا، یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا مشکل ہے، یہ صرف ہم پر ہی فرض کیے گئے ہیں یا کوئی اور لوگوں پر بھی؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ ربا، اتنا بھوک پیاس، نفسانی خواہشات، ان چیزوں سے باز جو آئیں گے کیا ملے گا؟ فرمایا متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ میرے محترم، متقی پرہیزگار، اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تتقون، متقی کا کیا معنی ہے، کسے کہتے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ فرمایا اگر جنگل کے اندر تم جا رہے ہو، اور فرمایا کئی مرتبہ تم نے سفر بھی کیا ہوگا، فرمایا اگر خاردار جھاڑیاں ہوں آس پاس، درمیان میں سے تھوڑا سا راستہ ہو، تو وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا خوب اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اور اپنے جسم کو اور کپڑوں کو بچاتے ہوئے درمیان سے گزرتے ہیں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہی اس کی مثال ہی متقی اور تقوی والی ہے۔ فرمایا آس پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، شیاطین ہی شیاطین ہیں، جو اللہ کے راستے سے بہکانے والے ہر وقت تیار ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا سورۃ اعراف میں کہ یہ شیاطین، انہوں نے تمہارے سامنے، تمہارے پیچھے، تمہاری دائیں، تمہاری بائیں جانب، ہر طرف سے تم پر حملہ کرنا ہے۔ یہ ہر طرف سے خاردار جھاڑیاں کھڑی ہیں، اس میں سے درمیان میں سے ہم نے نکلنا ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ایمان اور اعمال کو بچاتے ہوئے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ ہر کام میں انسان نظر کرے کہیں اس میں میرا رب مجھ پہ ناراض تو نہیں ہو رہا۔ تو میرے محترم، انسان جب تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورۃ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ فرمایا جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے ڈرتا ہے، فرمایا اس کے راستے آسان کر دوں گا، اس کی دنیاوی اخروی ہر مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دوں گا، اسے ہر مشکلات اور ہر تکلیف سے نکال دوں گا۔ رب، دنیا کے اندر تو آج رزق کی بڑی پریشانی نظر ہمیں آتی ہے، کیا تقویٰ اختیار کرنے کی وجہ سے یہ بھی مقام بھی ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے، میں تمہیں وہاں سے روزیاں دوں گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہاں سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے روزیوں کا بندوبست فرماؤں گا۔ تو تقویٰ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے اور آخرت کی پریشانیاں بھی دور کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو متقی لوگ ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ تو میرے محترم، روزے کا فلسفہ اور حکمت اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، صبح طلوع فجر سے لے کر
غروب شمس تک ہم کھانے سے بھی باز آتے ہیں، پینے سے بھی باز آتے ہیں، بیوی سے بھی رکے رہتے ہیں، بیوی کے پاس جانے سے بھی۔ تو یہ چیزیں حلال تھیں، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، بیوی کے پاس اپنی بیوی کے پاس جانا حلال تھا، لیکن یہ سارے کام ہم نے کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تیار کیا ہے، جب ایک مہینہ میری رضا کی خاطر حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتے ہو تو مومنو 11 مہینے کے اندر حرام کے بھی قریب نہیں جانا۔ میں اللہ کی رضا کے لیے حرام کے قریب نہیں جاؤ گے تو میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا کروں گا اور وہاں کی نعمتیں عطا کروں گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان